اگر آپ لاک ڈاؤن کو سیریسلی نہیں لیں گے تو یہ بہت زیادہ پرابلمس ہونے کی. 3 دن سے انڈیا نے ایل او سی کے اوپر انپرووک بہت زیادہ فائرنگ کی ہے. تو خدا کے لیے کو عقل کو ٹھکانے لو یار. پوری دنیا میں دیکھو کیا حال ہو رہا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. کچھ اچھی خبریں میرے پاس اور کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، کچھ تشویشناک خبریں ہیں. مثلا یہ ہے کہ پنجاب سے مزید 74 کیس سامنے آ گئے اور صوبے میں اس کے متاثرہ افراد کی اب تعداد 2410 ہو گئی ہے. گجرات سے 30 مزید مریض سامنے آ گئے، تعداد وہاں سے 129 ہو گئی. لاہور صوبائی دارالحکومت میں 23 نئے کیسز سامنے آئے، تعداد 396 ہو گئی ہے. لاہور ننکانہ صاحب میں 7 نئے کیسز سامنے آئے، تعداد 16 ہو گئی ہے. اور تبلیغی جماعت کے 14 مزید مبلغین میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے. صوبے میں اب تعداد 747 ہو گئی. اب کیا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس آپشنز کم ہیں اور گورنمنٹ اب سوچ رہی ہے مزید لاک ڈاؤن کرنے پہ. پنجاب کی حکومت جو ہے اب اس میں مختلف تجاویز کا جائزہ لے رہی ہے گورنمنٹ. اور ایک تو یہ ہے کہ متاثرہ علاقوں کو وائرس سے کلیئر ہونے تک کی، جب تک کہ پورا گرین سگنل نہیں ملتا تب تک ان کو وہ لاک ڈاؤن میں رکھیں. صوبے میں ٹیسٹنگ کی سہولیات کو جو ہے روزانہ اس کو 10,000 ٹیسٹ تک لے کے جائیں. جب تک یہ نہیں کریں گے تب تک ایکچولی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارا سکیل کیا ہے. لاک ڈاؤن کو اب سختی سے عمل درآمد کرانا چاہتے ہیں. آج مجھے پتا چلا ہے کہ 13 علاقوں کو لاہور میں سیل کر دیا اور مختلف علاقوں کو. لیکن جس طرح کی آمد و رفت لوگوں کی چل رہی ہے نا، وہ ایک پکنک آن دا گو جو ہے وہ اچھا شگون نہیں ہے. جب تک لوگ نکلتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، کانٹیکٹ میں ہوتے رہیں گے، لوگ ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ کھانا لینے کے لیے ہیں چاہے کھانا دینے کے لیے ہیں، تو دیٹ از آل ریسیپی فار ڈیزاسٹر. لیکن کچھ اچھی خبریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میو اسپتال سے کہ 8 مریض صحت یاب ہوئے ہیں. میو اسپتال لاہور سے، which is a very very good news. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. صوبائی دارالحکومت کے سب سے پہلے مریض، اس نے بھی کو اور اس وائرس کو شکست دے دیا. میں آپ کو بتاؤں وہ کون ہے؟ وہ بچہ سلمان، جس کا انٹرویو ہم نے اسی چینل پہ کیا تھا، مبشر لقمان یوٹیوب چینل پہ، کہ جب اس کو وہاں پہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا تھا، جب اس کو وہاں پہ کھانا نہیں مل رہا تھا، جب اس کے پاس ڈاکٹرز نہیں آ رہے تھے، تو اس نے آن لائن آ کے ہمارے ساتھ شرکت کی اور اس کے بعد وہ دوڑے لگی ساروں کی. اب پھر جو ہے وہ اب 1 مہینہ اس کو لگا بائی دا وے ریکور ہونے کے لیے رفلی. اور حالانکہ ینگ لڑکا تھا، یہاں سے یو کے گیا تھا، یو کے سے وہ کیری کر کے واپس لایا تھا. ڈی ایچ اے کا ریزیڈنٹ ہے، ڈی ایچ اے لاہور کا. اب صحت یاب ہونے والے 8 مریضوں میں دوبارہ کیے گئے ٹیسٹ پھر نیگیٹو آئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. تو جہاں پہ مشکل خبریں ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی اچھی خبریں یہ ہیں کہ لوگ اسے صحت یاب بھی ہو رہے ہیں. اور اب پوری دنیا میں صحت یاب ہونے والے لوگوں کی تعداد مرنے والوں سے بہت زیادہ ہو گئی ہے. سو اس میں اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں اور اگر آپ میں کوئی علامت ہے اور اگر آپ میں فرض کریں کوئی آپ کا ٹیسٹ آیا اور وہ پازیٹیو آ گیا، تو جو لوگ ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. بھلے گھر کے اندر کوارنٹین کریں، اپنے آپ کو رجسٹر کریں. جب تک ہمیں پراپر قسم کا لاک ڈاؤن نہیں ہوتا، ہماری مشکلیں ختم نہیں ہوں گی. اس طرح ہمیں پھر رمضان بھی اسی طرح خدا نخواستہ نہ گزارنا پڑ جائے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کسی حکومت کے آدمی نے مجھے نہیں کہا. لیکن اگر آپ دیکھیں یہ پینڈیمک ہے، اگر کنٹرول نہیں ہوتا تو یہ تو نہیں ہوگا کہ اس کو بالکل کھول دیں. تو جب یہ نہ ہو کہ ہم 100 چھتر بھی کھا لیں اور 100 گنڈے بھی کھا لیں اور فائدہ بھی کوئی نہ ہو. اوپر سے آپ دیکھیں کہ ہمارا بارڈر کتنا ہاٹ ہوا ہے. 3 دن سے انڈیا نے ایل او سی کے اوپر انپرووک بہت زیادہ فائرنگ کی ہے. کچھ سیولینز اور ایک خاتون اس میں شہید بھی ہو گئی ہیں. اب کون سمجھائے نریندر مودی کو کہ یہ وقت تو اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کا ہے. یہ وقت ہندوستان کی جو تھیوری ہے اس کو آگے بڑھانے کا نہیں ہے. کاش یونائٹڈ نیشنز کو نظر آ جائے اور یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ بھی اب انڈیا کو فائنلی کوئی وارننگ دے اور تنبیہ کرے. اور ورنہ جو ہے یہ تو پورے خطے میں بدامنی کری رہا ہے. یہ دنیا کے لیے بڑا ڈینجرس ہو جائے گا کیونکہ کشمیر فلیش پوائنٹ ہے 2 نیوکلیئر کنٹریز کا. لیکن ہو کیا ہے، جب سے یہ
آیا ہندوستان کی جو اکانومی ہے وہ بتدریج سلائڈ کر رہی ہے، وہ پہلے سے کر رہی ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ سلائڈ کرنا شروع ہو گئی. تو اب مودی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اگلے 1 مہینے کے اندر 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں وہاں پہ مزید، اور مختلف سیکٹرز کے اندر جو اچھے سیکٹرز ان کے جیسے آٹو موبائل ہے، سیمنٹ ہے، بینکنگ ہے، اور ان سیکٹرز میں اگر لوگ بے روزگار ہوتے ہیں تو مودی صاحب بہت ان پاپولر ہو جائیں گے اور ان کی حکومت کو پرابلم ہو جائے گی. تو اس سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک ان پروووک قسم کا وہ ایسا ایکشن کرنا چاہتے ہیں کہ تمام ہندوستان کو وہ اسے ڈرا کے رکھیں اور کہیں کہ جی اکانومی کی باتیں نہ کرو، ابھی تو پاکستان کا ڈر ہے تو 20 کا ڈر ہے. اور ہندوستان میڈیا کیا چلا رہا ہے خبریں، میں نے اپنی زندگی میں میں نے اتنے بے تکے میڈیا والے دیکھے ہیں جتنے انڈیا کے ہیں ان سے. یعنی کمال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وائرس جو ہے یہ پاکستان ہندوستان کے اندر چھوڑ رہا ہے لا کے. وہ خدا کے لیے کو عقل کو ٹھکانے لو یار، پوری دنیا میں دیکھو کیا حال ہو رہا ہے اور اپنا دیکھو کہ کہاں سے شروع ہوا، کیا شروع ہوا، اور تمہیں صرف پاکستان نظر آتا ہے اپنی برائی کرنے کے لیے. بٹ اینی وے، میں نے آپ لوگوں کو ایک بات کہنی تھی کہ یہ لاک ڈاؤن کو ذرا سیریسلی لیں. یہ خبریں تو آپ کو میں دیتا رہوں گا، اگر آپ لاک ڈاؤن کو سیریسلی نہیں لیں گے تو یہ بہت زیادہ پرابلمس ہونے کی پھر امید ہے. اور اگر ہم اس کو 2 ہفتے پراپر طریقے سے لاک ڈاؤن کر لیں، ایک دفعہ یہ کڑوا خون پی لیں کسی طرح، تو پھر انشاءاللہ ہم اس وائرس کو شکست دینے کے قریب بھی ہو سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو پریس بھی کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.